اس حدیث میں کوئی شک ہی نہیں ہے، متواتر ثابت ہے کہ من بکا علی الحسین، مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن میں ایک حدیث سنا، من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے تو اس پر جنت واجب ہے۔ اس حدیث میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خود حدیث میں سمجھا دیا گیا ایک نقطہ، غور کیجئے گا، کہ جو روئے حسین پر، معیار حسین ابن علی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جو رولائے حسین کے لیے جو مجلس رکھے صرف ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے، یہ پہلے میں پڑھنے والوں کے لیے چونکہ ہمارا تعلق ذاکرین سے لہذا کہہ دوں، باہر سے معذرت ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ذکر امام حسین علیہ السلام ہماری پرفارمنس شو کرنے کا سٹیج نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ مل کے صلوات بھیجیے گا امام حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ بہت دور تک جا سکتا ہے انشاءاللہ سے، ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ اب جملے کو پھر سے نہیں کہنا چاہتا، بس آپ تک پہنچ گیا۔ یہ اس خلوص اور محبت کے اظہار کے لیے ہے۔ اور اب اگلا جملہ کہہ دوں کہ ایام عزا کی مجالس ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کسی کی دولت کی نمود و نمائش کے لیے نہیں ہے۔ بات پہنچ گئی؟ نہ پڑھنے والے کی پرفارمنس کے اظہار کے لیے، نہ مجلس منعقد کرنے والے کی دولت کی نمود و نمائش کے لیے۔ مجھے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے یہ لفظ، ہو سکتا ہے کہ استعمال کرنے والا اسے تکبر میں استعمال نہ کرو، لیکن ہمیں الفاظ کی بھی رعایت کرنی چاہیے۔ بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ مرکزی عشرہ محرم یا مرکزی مجلس، مرکزی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے 4 لوگ بیٹھے ہیں اور سیدہ کی نگاہ میں وہی مرکزی مجلس ہے۔ یہ آج کی شب میں پیغام پہنچ جائے۔ اللہم صلی اللہ تو اگر میں نہیں کہہ رہا کہ جس نے بھی لفظ استعمال کیا اس نے ہمیشہ تکبر اور ریا میں استعمال کیا ہوگا، ایک عادت بن چکی ہے، لیکن ہمیں الفاظ کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ جتنا اس میں تواضع اور انکساری آ سکے اتنا زیادہ مقبول ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اور فرمائیے گا، تو نمود و نمائش کے اظہار کے لیے نہیں ہے۔ یہ محرم الحرام میں میری ماؤں بہنوں سے بالکل گزارش کر رہا ہوں، جتنا ہو سکتا ہے سادگی اختیار کرتے ہوئے سیاہ لباس پہنے، جو سادہ لباس ہو۔ مجلس میں بھی اس بات کی رعایت کریں۔ البتہ کچھ مومنین کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم چاہتے ہیں کہ عزاداروں کے لیے بہترین نیاز کا اہتمام ہو۔ اب اس میں دیکھیے، جو میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ بعض مرتبہ بہترین نیاز کے اہتمام کے لیے عزاداروں، اب اس میں کیا کچھ ہو جاتا ہے پھر آپ جانتے ہیں کہ، تو اس کا معیار کیا ہے؟ اب دیکھیں، معیار یہ ہے کہ سوگ کی کیفیت باقی رہنی چاہیے۔ یہ بات پہنچ گئی آپ تک؟ ایک مل کے صلوات اور بیتے محمد و آل محمد پر، یہ معیار ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جن اشیاء کو، جن اجناس کو نیاز میں پیش کر رہے ہیں اس سے سوگ کی کیفیت باقی رہے گی فبہا، تو پھر آپ چاہے جس طرح کی بھی عالیشان کیسی نہ، لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، سوگ اور بکا کی کیفیت ختم ہو جائے گی تو پھر احتیاط کر لیجیے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہاں پر دیکھیں، حلال حرام کی بات نہیں کر رہا میں، یہ عشق کے تقاضوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں کوئی فقہی مسائل نہیں سنا رہا یہاں مجلس کے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ تو کوئی یہ اعتراض نہ کر دے، محسوس ہو کہ ہم کسی بیوی کو پرسہ دینے کے لیے آئے، اس اعتبار سے آپ جو نیاز کرنا چاہیں وہ کر لیجیے۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں بھی اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، سینسیٹیو موضوع بھی، آپ مصائب کی طرف آمادہ بھی ہیں۔ نامناسب ہے ایک ذاکر کے لیے کہ باقاعدہ وہ اس انداز سے اپنی کوئی بہت بڑی فیس طے کر لیں کہ جو عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے، لیکن یہ کہ جو مومنین ہیں وہ سنت امام سجاد علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے بقدر امکان جتنا مولا نے آپ کو عطا کیا اور آپ کے اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان، وہ ذاکر کی خدمت کریں۔ یہ سنت امام سجاد علیہ السلام ہے، اور سنت امام صادق علیہ السلام ہے، اور سنت امام رضا علیہ السلام ہے۔ اور فرمایا